لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر وفیت ہوں گے. آپ تمام احباب کے بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں مجھے ڈیلی. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کے میسیجز کا رپلائی کروں، بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ کہ بے شمار میسیجز ہوتے ہیں اور موسٹلی سملر کوشچنز ہوتے ہیں جن کا میں ریپیٹیڈلی آلریڈی جواب دے چکا ہوتا ہوں، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ یس یہ ضروری کوشچن ہے اور مجھے جواب دینا چاہیے، یا کوئی ایسی صورتحال سامنے آتی ہے کہ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ یس مجھے اب پبلکلی جو ہے وہ اس کی بات کرنا چاہیے ہے، تو پھر میں اپنے یوٹیوب پہ شیئر بھی کرتا ہوتا ہوں. گزارش اتنی کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو چیزیں میرے ساتھ شیئر کی، کچھ احباب تو ایسے ہیں کہ جن کو میں نے پرسنل میں جواب دیا تھا، باقیوں کو چونکہ وہ اسی چیز کی کنٹینیوٹی ہے، میں یہاں پہ مختصر جوابات دینے کی کوشش کروں گا. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں جتنے بھی سوالات مجھ تک آئے ہیں، میں میکسیمم سوالوں کے جوابات پازیٹیولی میں آپ کو دے سکوں، جن میں بہت سارے کوشچنز سیف صاحب کی ذات کے حوالے سے ہیں، کیسز کے حوالے سے ہیں. پھر یہ کوشچن ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کچھ ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا ہے، اگر ملنا ہے تو کب تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ وغیرہ وغیرہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمام احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جو چیزیں مجھے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں کانفیڈنٹلی کہ راج صاحب یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، پھر اس کی تصدیق یا تردید مجھ سے کروانا، یہ چیز میری سمجھ سے باہر ہے. یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ کو شک ہے، پھر تو آپ مجھ سے بات کریں. ایک طرف سے آپ بڑی کانفیڈنٹلی بات کرتے ہیں کہ راج صاحب یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ایویڈنس آ گیا، یہ ہمارے پاس یہ ثبوت آ گیا، یہ چیز ایسے ہوگی، یہ چیز ایسے ہوگی، اب آپ اس پہ اپنی رائے دیں. پھر بہت ساری ایسی چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ایون کہ پتہ نہیں آپ مجھے مفتی سمجھتے ہیں کہ جی راج صاحب آپ بتائیں کہ جی ہمارے دین میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں سارا کچھ. اینی ہاؤ، میں کوشش کروں گا کہ میں یس نو میں سوالوں کے جوابات آپ کو دوں اور میکسیمم جوابات دوں. آپ کا ایک جو بہت سارے احباب نے یقیناً کہیں سے وہ بات شیئر کی گئی، تو پھر وہ جیسے ہوتا ہے لکیر کا فقیر، پھر ہر شخص وہی کوشچن کرتا ہے. ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن کہ سیف صاحب کی جو مبینہ نئی بیگم ہے، حالانکہ میں آلریڈی اس کے اوپر روشنی ڈال چکا ہوں، ان کے حوالے سے سوالات جب آتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں حالانکہ بتا چکا ہوں کہ میں ابھی کچھ اس حوالے سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس اس چیز کا کبھی سیف بھائی نے آج دن تک میرے ساتھ ذکر نہیں کیا، یا دوسرے فریق کی طرف سے کبھی میرے سامنے اس چیز کا اظہار نہیں کیا گیا. تو میں کیسے اس چیز پہ میں کانفیڈنٹلی اپنے لیول پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یس اٹ از کریکٹ اور ناٹ. بہرحال آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ جو نئی جو مبینہ بیگم ہیں ان کو کینسر ہو گیا ہے، یا خدا نہ کرے ایڈز یا ایڈز سے ملتی جلتی کوئی ڈیزیز ہے، اور سیم وہی کی وہی ڈیزیز اللہ نہ کرے کینسر یا ایڈز یا اس سے ملتی جلتی ڈیزیز جو ہے وہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو بھی ہو گئی ہے، اینڈ دے آر انڈر ٹریٹمنٹ وغیرہ وغیرہ. گزارش یہ ہے کہ میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ آج دن تک اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں ہوئی. میرے ساتھ اگر ان کی کوئی گفتگو ہوئی تو یقیناً ان کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے. میں سیف صاحب کی ذات کی حد تک بات کر رہا ہوں، باقی مجھے نہیں ہے پتہ، نہ انہوں نے میرے ساتھ کبھی اس چیز کا ذکر کیا ہے. پھر
آپ نے ہی مجھے وہ ساری چیزیں بھیجیں کہ جی سیلون بن گیا ہے، بڑا زبردست قسم کا سیلون ہے، لاہور کا ٹاپ ون سیلون، اور وہی جو نئی مبینہ بیگم ہیں، وہ ان کی فیملی سپورٹ کے لیے بنایا گیا ہے کہ ان کی والدہ اور ان کے جو بھائی صاحبان ہیں ان کو وہاں پہ سپورٹ کیا جا سکے، وغیرہ وغیرہ. آپ نے کہا اب میں اس پہ کیا روشنی ڈالوں؟ انفارمر بھی آپ ہیں، چیزیں بھی آپ شیئر کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کے پیجز بھی موجود ہیں، انسٹاگرام پہ بھی ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی ہیں، ہر جگہ تو وہ ہیں. میں اس کے اوپر کیا روشنی ڈالوں؟ پھر کہ جی وہی جو نئی جو مبینہ جو بیگم صاحبہ ہیں، ان کی والدہ اور ان کی فیملی وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے، کچھ احباب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چلے گئے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں جی ابھی انہوں نے جانا ہے. اور مدعا یہ ہے کہ جی یتیموں اور بیواؤں کے پیسے پہ جو ہے نا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو کیا فرماتے ہیں علماء حق بیچ اس مسئلہ کے کہ کیا یہ عمرہ قبول ہوگا، وغیرہ وغیرہ. کیا میں مفتی ہوں؟ کیا مجھے علم ہے کہ وہ واقعی یتیموں کے پیسے پہ جا رہے ہیں یا ان کی اپنی ذاتی کمائی ہے؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. پھر کہ جی وہ نئی مبینہ بیگم کو بڑی ایکسپینسو جو ہے وہ کار دی گئی ہے، گاڑی دی گئی ہے منہ دکھائی میں، اور ایک گاڑی ان کی فیملی کے لیے ہے، ایک بنگلہ ان کو الگ سے دیا گیا ہے. پھر ان کے دبئی وزٹس ہے کہ جی وہ بزنس کلاس سے نیچے وہ سفر نہیں کرتی ہیں، اور ایک ٹکٹ جو ہے وہ 7-8 لاکھ روپے میں آتا ہے. اور رونا دھونا وہی ہے کہ جی یہ یتیموں کا مال ہے. گزارش اتنی کرنا چاہوں گا میں کہ پہلی بات، میں اپنے ذات کے بارے سے بات آئی ڈونٹ نو کہ ایسا کچھ ہے بھی صحیح یا کہ نہیں ہے. اور سیکنڈ، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ یتیموں کے مال پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یا ان کی کوئی ذاتی ارننگ ہے. میں اس والے سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. اب جس بیماری کے لیے آپ بات کر رہے ہیں، میں دعا کروں گا کہ رب تعالیٰ بدترین دشمن کو بھی اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا نہ کرے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، میرے پاس کوئی اس طریقے کی انفارمیشن نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو جو بات آپ مجھ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، ابھی بھی ان کو عقل نہیں آ رہی ہے، میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ کیا وہ دودھ پیتے بچے ہیں، ان کو نہیں ہے عقل؟ اور جب انسان اس طرح کی چیزوں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو پھر رب یاد آ جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو، میں کچھ اس حوالے سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ واقعی اللہ معافی دے کہ جو نئی بیگم ہیں ان کو ایڈز ہے یا نہیں ہے، ان کی وجہ سے سیف صاحب کو ہے یا نہیں ہے. میں حلفیہ کہہ رہا ہوں آج دن تک میرے ساتھ اگر سیف صاحب کی کوئی بات ہوئی تو مجھے ان کی شوگر کے حوالے سے پتہ ہے، بلڈ پریشر ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ جیل میں تھے تو اس وقت ان کو کچھ ایشوز ہوئے تھے پلیٹلیٹس کے، اینڈ ہی واز انڈر ٹریٹمنٹ دیٹ ٹائم. وہ چیزیں میرے نوٹس میں، باقی مجھے نہیں ہے پتہ کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے یا کہ نہیں ہے. اب آگے آتے ہیں جو کام کی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیسز کے حوالے سے اپنا اوپینین دیا، میرا اوپینین لیا. میں آپ کو کیسز کے حوالے سے ضرور بتانا چاہوں گا کہ دس از فیکٹ کہ کافی عرصے سے سیف صاحب جو ہے وہ کیسز کو اگنور کر رہے ہیں. آئی ایگریڈ، وہ کسی کورٹ میں نہیں جا رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کی بیل ریجیکٹ ہو چکی ہے، اور آفٹر ریجیکشن آپ کا سوال کیا وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، تو کامن سینس کی بات ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر بیل ریجیکٹ کر دی ہے تو کیا اس سے اوپر بھی کوئی کورٹ ہے؟ obviously ایز پر لا ان کی گرفتاری پاسبل ہے، ایز پر لا ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. اب یہ آپ کا کوشچن کہ گرفتاری ابھی تک کیوں نہیں ہوئی، اور آپ کا یہ کہنا، اس چیز بات سے میں ڈس ایگری کروں گا کہ ایف آئی اے جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، ادروائز وہ اس وقت تک گرفتار ہو چکے ہوتے. اور یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایف آئی اے کی میری بھگت سے ہو رہا ہے. میں ڈس ایگری اس لیے کروں گا
کہ اگر ایف آئی اے انوالو ہوتی یا ان کو کوئی پروٹیکشن دے رہی ہوتی تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر سپریم کورٹ سے ان کی بیل کیوں ریجیکٹ ہوتی. یہ کامن سینس کی بات ہے. ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ کنوینسڈ کہ ایف آئی اے جو ہے وہ ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے. اور رہی بات کہ آپ کا یہ سوال کہ وہ عدالتوں میں چونکہ پیش نہیں ہو رہے، اب خاص طور پہ نیب کیس جو ہے وہ نیب کورٹ اسلام آباد میں 4 اپریل کو ان کی ڈیٹ ہے، اور گزشتہ کافی ڈیٹ سے وہ نہیں آ رہے. تو اگر وہ نیب کورٹ میں بھی نہیں آتے ہیں تو کیا ان کی جو ہے بیل جو ہے وہ کینسل ہو جائے گی؟ یس آف کورس، اگر وہ نہیں آتے ہیں تو لا تو یہی کہتا ہے کہ کینسل ہو جائے گی، لیکن یہ بیل کینسلیشن کوئی اتنا بڑا پہاڑ بھی نہیں ہے. اوکے جج صاحب یہی کہیں گے کہ جی اوکے جی بیل کینسل، اگلی پیشی پہ وہ پیش ہو جائیں گے، وہ کوئی دلیل دے دیں گے، کوئی اپنا میڈیکل پیش کر دیں گے، جی اے پرابلم سی تو آئی ایم سوری آن ورڈ آئی ول بی کیئرفل. میٹر ریزالو ہو سکتا ہے، وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. ایک اور جو چیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی، اور میں اس بات سے ایگری کروں گا کہ نئی گورنمنٹ بن گئی ہے، اب نئی ای سی ایل کمیٹی بھی بنی ہے، چونکہ بہت سارے احباب کا یہ دعویٰ ہے کہ جی سیف صاحب کا کیس جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے، وہاں پہ ای سی ایل سے ان کا نام نکلوانے کا، اور یہی جو خدا نہ کرے یہ کینسر یا ایڈز کی بنیاد پہ جو ہے میڈیکل گراؤنڈ پہ وہ ای سی ایل سے اپنا نام نکلوا کے ملک سے باہر جا سکتے ہیں. تصویر کے 2 رخ ہیں. کنکلوژن کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں جو بات آپ نے پوچھی ریگارڈنگ کیسز اینڈ ریگارڈنگ ای سی ایل. پہلی بات یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر کیسز اتنے ہیں، اسلام آباد میں، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں، اکاڑا میں بھی شاید ہے، ساہیوال میں بھی ہے، پنڈی اسلام آباد میں بھی ہیں، پتہ نہیں اور کون کون سے شہروں میں ہیں. ایک شخص کے اوپر جب اتنے ڈھیر سارے کیسز ہو جائیں، اور خاص طور پہ اگر سپریم کورٹ سے اس کی بیل ریجیکٹ ہو چکی ہو، یہ میں ذاتی رائے دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس شخص کی یہ سوچ ہو کہ یار سپریم کورٹ سے بھی میری بیل ریجیکٹ ہو گئی، اور لا یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص گرفتار ہو جائے، اس کی گرفتاری پڑ جائے، وہ بندہ جوڈیشل ہو جائے، تو اس کے اوپر جتنی ایف آئی آرز ہوتی ہیں ان سب سے اس کو بیل کروانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اب یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہو کہ یار اتنے کیسز ہیں، میں کس کیس کو بھگتوں. اوکے جدو کرے پھڑیا گیا تو پھر اس وقت پھر میں دیکھوں گا. یہ ہے تصویر کا ایک رخ، کیسز کو اگنور کرنے کا. تصویر کا دوسرا رخ، میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا، میں وکالت نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ وہ اسی میڈیکل گراؤنڈ پہ ہی وہ ای سی ایل سے اپنا نام نکلوا کے ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہوں کہ اوکے میں ملک سے باہر چلا گیا، پھر عدالتیں جانے تے اللہ دیے مخلوق جانے. یس دس از پاسبل. اب میں نے پہلی ویڈیو میں بھی یہی بات کی تھی، آپ حق بجانب ہیں یہ بات کرنے میں کہ میرے ساتھ وہ رابطے میں کیوں نہیں ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. میں بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخر کیا ایسی بات ہو گئی ہے. کچھ تو بہرحال ایسا ہوا ہوگا، بٹ ویری آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے جن ذرائع سے بھی میں میسیج کنوے کر سکتا تھا میں میسیج میں کنوے کر چکا ہوں. صرف سیف صاحب کو نہیں بلکہ ان کے فیملی ممبرس، بھابھی کو بھی، ان کے بھائیوں کو بھی، کہ مجھ سے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ رابطہ ضرور کریں، اور تاکہ پتہ تو چلے نا کہ یس نو میں جو بھی انہوں نے کہنا ہے، جو بھی صورتحال ہے، وہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ مجھ سے رابطہ ضرور کریں. اب آپ کا سوال، پیسے ملیں گے؟ اگر ملیں گے تو کب تک ملیں گے؟ اب پہلی بات یہ ہے کہ ایک شخص پہلے مجھ سے رابطے میں تھا، مجھے پتہ ہوتا تھا، مجھے اپڈیٹ دیا کرتے تھے، آج یہ ہو گیا، اب ایسے ہو گیا، اب ایسا فلان ڈیٹ تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک شخص مجھ سے رابطے میں ہی نہیں ہے، میں آپ کو اس سوال کا کیا جواب دوں؟ باقی رمضان کا مہینہ ہے، ویسے بھی اب عید سر پہ ہے. آفٹر عید انشاءاللہ I will be in position کہ میں شاید آپ کے ساتھ کوئی اتھینٹک بات کر سکوں. جہاں تک میری ذات کا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا،
آپ 100% حق بجانے پہ ہیں، 200% حق بجانے پہ ہیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ اگر آپ سے رابطے میں نہیں ہیں تو پھر آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، آئی ایگریڈ، مجھے خاموش نہیں رہنا چاہیے ہے۔ بہرحال میں پھر بھی دیکھ رہا ہوں، چونکہ عید آ رہی ہے، 4 تاریخ کو ان کی کورٹ میں ڈیٹ بھی ہے، اور میں اس ویڈیو کے ذریعے بھی صاحب بھائی سے مخاطب ہونا چاہوں گا کہ ایک دفعہ کم از کم آپ مجھ سے بات کریں، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، نہیں دینا چاہتے ہیں، آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے، ایٹ لیسٹ مجھے، میں کہتا ہوں ڈائریکٹ نہ کہیں، وہ کسی گروپ میں کوئی ایک وائس نوٹ ہی کر دیں کہ میں اس مجبوری میں ہوں، یا میں اس پریشانی میں ہوں، یا میری یہ اسٹریٹجی اینڈ دیٹس آل، تاکہ چیزیں جو ہے وہ کلیئرٹی کی طرف آئے۔ وہ احباب جو میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں ونس اگین اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو یہ یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ راجہ ریاض نہ پہلے کبھی پیچھے ہٹا تھا، نہ راجہ ریاض اب کبھی پیچھے ہٹے گا۔ یہ تو ممکن ہے کہ بیچ میں ایسے لوگ ہوں جو راجہ ریاض کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی تو کوشش کریں۔ راجہ ریاض کا ہو سکتا ہے ساتھ کوئی بھی نہ دے، لیکن راجہ ریاض آپ لوگوں کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ ریزن، الحمدللہ میرا ضمیر مردہ نہیں ہے، نہ میں بغیرت ہوں، نہ میں بغیرتوں کی اولاد ہوں، مجھے پتا ہے۔ لیکن چونکہ اس سے پہلے میرے سامنے کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میں آپ کو ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں۔ اب میرے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں بچتا کہ میں آپ کو صبر کی تلقین کروں، میرے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا کہ میں خود مزید صبر کر کے بیٹھوں۔ انشاءاللہ آفٹر عید دعا کریں کہ عید تک خدا کرے کہ میرا ویسے ہی صاحب بھائی سے رابطہ ہو جائے، چیزیں کلیئرٹی کی طرف آ جائیں گی، نہیں ہوتا تو انشاءاللہ آفٹر عید میں آپ تمام احباب کو بتاؤں گا کہ پھر مجھے کیا کرنا ہے۔ اس میں اگر آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، یو آر موسٹ ویلکم، اور اگر نہیں کھڑے ہوں گے تب بھی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔